حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اب کہاں ہے؟ اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، مدینہ کی وہ فضائیں جہاں ایک شخصیت اپنی حیا سے پہچانی جاتی تھی، جہاں سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ضرورت مند کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، جہاں خاموشی میں بھی ایک وقار تھا اور نرمی میں بھی ایک عجیب سی طاقت۔ یہ وہی ہستی ہیں جنہیں تاریخ ذوالنورعین کے نام سے یاد کرتی ہے، تیسرا خلیفہ اور چوتھا مسلمان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت گزرا، صدیاں بیت گئیں، مگر اس عظیم نام کے ساتھ جڑی کئی کہانیاں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتی ہیں۔ کچھ روایات، کچھ سوالات اور کچھ ایسے پہلو جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے حوالے سے ویڈیوز شیئر کر چکے ہیں، جنہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے پسند کیا، اور اب خاص طور پر بہت سے لوگوں کی یہ فرمائش آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا جائے۔ تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں ایک ایسی تفصیل کی جانب جہاں ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی شادیاں کیں، ان کی اولاد کون تھی، اور آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل دنیا کے کن کن خطوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہاں، اسی ویڈیو میں ایک ایسا پہلو بھی سامنے آئے گا جس نے برسوں سے لوگوں کو حیران کر رکھا ہے۔ سعودی عرب سے جڑی ایک حیران کن کہانی، ایک ایسا مالی سلسلہ جسے لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے بینک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اکاؤنٹ اوپن ہے اور آج بھی آپریشنل ہے۔ اس بینک اکاؤنٹ کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور اس کی انتہائی دلچسپ وجہ بھی اسی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ سفر جتنا آگے بڑھے گا اتنی ہی نئی پرتیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو معزز دوستو، خلیفہ سوم داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر اور لقب ذوالنورعین تھا، اور سلسلہ نسب عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب عبد بن مناف کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے، یعنی پانچویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت میں غیر معمولی وقت و اقتدار رکھتا تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ امیہ بن عبد الشمس قریش کے رئیسوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ام حکیم البیضہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان واقع فیل کے چھٹے سال یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 47 برس قبل پیدا ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، اور ابن اسحاق کے قول کے مطابق آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مردوں میں چوتھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مشرف با اسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا جو ان کی کتاب منقبت کا سب سے روشن اور درخشاں باب ہے۔ وہ شرف جس کا تعلق براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزندی سے تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منجھلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح میں تھیں،
لیکن اسلام کے آنے کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈال کر اس کا نکاح ختم کروا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، ایمان اور نرمی کی وجہ سے یہ نکاح ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت، محاسن اخلاق، تقوی و طہارت اور حسن معاشرت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ سوائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جدائی میں بہت غمگین رہا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کی سخت تکلیف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے منہ مانگی قیمت ادا کر کے صاف شفاف پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت الفردوس کی خوشخبری ملی۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے 25,000 درہم کی ملحقہ زمین خرید کر وقف کر دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ طیبہ میں مسلمان تنگ دستی کا شکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کی تلقین فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ماہ ساز و سامان پیش کیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کوئی عمل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں دے گا۔ تفسیر خازن کی روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ ماہ ساز و سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اسی غزوہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 نقد دینار پیش کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ دعا کی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ہو جا۔ دور صدیقی میں جب قحط سالی کی صورت پیدا ہوئی تو آپ نے 1000 اونٹوں پر آنے والا غلہ محتاجوں میں تقسیم فرما دیا، حالانکہ تاجر کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار کرتے ہوئے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اسی طرح بیعت رضوان کے موقع پر مقام حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران بیعت اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 10 جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ 2 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے راستے میں ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف جانے کے بعد وہاں سے ہی آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ایک قرات قرآن پر جمع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہونے والے فتوحات کے سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں اور وہی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طرابلس، شام، افریقہ، جزیرہ قبرص، جزیرہ روڈس، قسطنطنیہ، آرمینیا، خراسان، طبرستان اور کئی ایک مزید علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مدینہ پاک میں نہری نظام کو مضبوط کیا، سیلاب سے بچاؤ کے لیے ڈیم تعمیر کیے، کنویں کھدوائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ ایک شخص سر پر کپڑا ڈالے پاس سے گزرا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص راہ ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شخص اس وقت راہ ہدایت پر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اس شخص کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد اور اپنی شہادت سے پہلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنائی تھی۔ ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دنوں میں گفت و شنید اور افہام و تفہیم کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سوم منتخب کیا گیا۔ منتخب ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ میں فرمایا، یاد رکھو دنیا سراپا فریب ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں غلط فہمیوں میں ڈال کر شیطان کے پنجہ و وساوس میں مبتلا نہ کر دے۔ فانی عمر کی مہلت کافی حد تک گزر چکی، نہ جانے کس وقت پیغام اجل آ جائے۔ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے دنیا کی مہلت اس لیے دی ہے کہ آخرت سنوار لو۔ بلکہ ناظرین، یہاں یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے، اور آج بھی ان کے نام پر پانی اور بجلی کا بل آتا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں ایک ہوٹل قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ بات جسے سنانے سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے۔ آپ نے درسی کتابوں میں بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک یہودی سے پانی کا کنواں خریدنے کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا، اور پریشانی کے عالم میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدن کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ پورا کنواں نہ صحیح آدھا فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا، دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے بھی زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے مخصوص دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی نہ خریدنے جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں خریدنے کی پیشکش کر دی، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔
اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے، تو اس شخص نے اپنی پیشکش بڑھا دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے کہا حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا، اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کچھ آمدن غریبوں میں اور کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک اکاؤنٹ میں جمع کرواتی رہی۔ یہ سلسلہ سالوں تک جاری رہا اور چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدن سے کشادہ پلاٹ لیا گیا، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک لگژری ہوٹل ہے جس پر گزشتہ کچھ برسوں سے تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری ہے، اور آنے والے کچھ وقت میں اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور اسے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ معزز دوستو، یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ پہلی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی ہجرت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں اور بعد میں مدینہ منورہ کی ہجرت میں بھی شامل ہوئیں، لیکن وہ بہت جلد 2 ہجری میں غزوہ بدر کے وقت وفات پا گئیں۔ ان سے ایک بیٹے عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ نکاح 3 ہجری میں ہوا اور چند سال بعد 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نکاح سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر بیویاں اور اولاد کچھ یوں بیان ہوئی ہے: فاختہ بنت غزوان، جن سے ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا مگر وہ بچپن میں ہی وفات پا گیا۔ ام عمر بنت جندب، جن سے بیٹے عمر، خالد، ابان اور عمر اور ایک بیٹی مریم پیدا ہوئی۔ فاطمہ بنت ولید، جو حضرت عثمان کے بیٹوں ولید اور سعید کی ماں ہیں۔ رملہ بنت شیبہ، جن سے بیٹیاں عائشہ، ام ابان اور ام عمر پیدا ہوئیں۔ نائلہ بنت فرافسہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت زندہ تھیں۔ ان کے بطن سے مریم بنت عثمان پیدا ہوئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سب سے زیادہ مشہور حضرت ابان ہیں، جنہوں نے بنو امیہ کے عہد میں خاص مقام اور اعزاز حاصل کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہے، اگرچہ ان کی اولاد کی تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کم پھیلی۔ تاریخی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد زیادہ تر ان کے بیٹوں جیسے عبداللہ، عمر، ابان اور سعید کے ذریعے آگے بڑھی، اور وقت کے ساتھ یہ خاندان عرب دنیا خصوصاً سعودی عرب، مصر، شام اور شمالی افریقہ میں پھیل گیا۔ بعد میں ہجرتوں اور زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ ان کی نسل کے کچھ افراد ترکی، ایران، برِ صغیر اور دیگر اسلامی علاقوں میں بھی آباد ہوئے۔ آج کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے افراد عام طور پر کسی ایک خاص لقب سے اتنے نمایاں نہیں جتنے سادات، لیکن تاریخی کتب میں ان کے نسب محفوظ ہیں اور کئی خاندان اپنے آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے ہیں۔ یہ لوگ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح مختلف شعبہ ہائے زندگی میں موجود ہیں اور دین اسلام کی خدمت، تعلیم، دعوت اور معاشرتی اصلاح کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل ختم نہیں ہوئی، بلکہ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے۔
البتہ ان کی پہچان اور شہرت سادات کی طرح نمایاں نہیں، اس لیے عام لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات کم ملتی ہیں۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، بلندی مراتب، فضائل و کمالات، مقام و مرتبہ کے بارے میں مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جو فضائل احادیث میں آپ کے بارے میں وارد ہوئے ہیں وہ بھی قابل رشک ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کس حد تک باحیا اور محترم ہیں کہ فرشتے بھی ان کی حیا سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اس شخص کی حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے امتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے دین میں سب سے مضبوط اور سخت قدم رکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ سچے اور حیادار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ فرمان نہ صرف ان تین عظیم صحابہ کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور پاکیزگی کی وہ مثال بھی ہے جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ وہ عرض کرنے لگا، جناب میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ پھٹی بھی ہوئی تھیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھایا اور کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیں۔ تو عرض کرنے لگے، 3 دن سے میں نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور کھا کر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور اب میں کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عثمان کے پاس جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، بس تو جا ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا بول دینا کہ مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل اور حوالہ مانگیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں دیتے وقت تفشیش نہیں کرتا، سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں چلا تو گیا، پوچھتا پوچھتے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور میں نے السلام علیکم کہا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، ایک چیز استعمال کرو۔ میرے لیے 3 چیزیں آ گئیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا یہ بندہ اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟
میں نے کہا میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا، میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی اور ابھی میں نے بتایا بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے فوراً سے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے میری جھولی بھر کر عطا فرمایا۔ وہ کہتا ہے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نوازا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولاد عیش و مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ وہ شخص کہتا ہے حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 برس اور ایک جگہ 88 برس لکھی ہے۔ تاریخ شہادت 18 ذی الحج بروز جمعہ 35 ہجری لکھی گئی ہے۔ اس سال لوگوں کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کروایا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ جبیر بن مطعم نے پڑھائی۔ آپ کی قبر مبارک مسجد نبوی شریف کے پاس جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔